سورہ صاد کا 4واں رکوع اور 23ویں پارے کا 13واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی، جسم میں اور مال میں۔ اسے آپ کا مرض اور اس کے شدائد مراد ہیں۔ 18 سال آپ بیمار رہے اور کافی تکلیفیں آپ نے اٹھائیں، صبر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اور خود بھی رجلک، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار۔ چنانچہ آپ نے زمین میں پاؤں مارا اور اس سے میٹھے پانی کا ایک چشمہ ظاہر ہوا۔ آپ سے فرمایا گیا ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ چنانچہ آپ نے اس سے پیا اور غسل کیا اور تمام ظاہری اور باطنی امراض اور تکلیفیں دور ہو گئیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے اپنی رحمت کرنے کے لیے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جو اولاد آپ کی مر چکی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور اپنے فضل و رحمت سے اتنے ہی اور عطا فرمائے۔ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دیجئے۔ وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم نہ توڑیں۔ آپ نے اپنی زوجہ کو 100 ضربے مارنے کی قسم کھائی تھی، تو فرمایا ایک جھاڑو لے کر آہستہ سے ضرب دے دیں اور قسم کو پورا کر لیں۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے انہیں صابر پایا، صبر کرنے والا پایا۔ یہ آپ نے جو قسم کھائی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دیر سے حاضر ہوئی تھیں، تو اس موقع پر آپ نے قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس طرح آپ اپنی قسم پوری کریں۔ نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ، یعنی ایوب علیہ السلام کیا ہی اچھے بندے ہیں۔ انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والے ہیں۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو، اولی الایدی والابصار، جو قدرت والے اور علم والے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت علمیہ اور عملیہ عطا فرمائی اور اپنی معرفت اور عبادات کرنے پر قوت عطا فرمائی۔ انا اخلصناہم بخالصہ، بے شک ہم نے انہیں ایک خالص بات سے امتیاز بخشا، ذکر الدار، کہ وہ اس گھر کی یاد ہے۔ یعنی یہ اللہ کے نیک بندے آخرت کی یاد کرتے، لوگوں کو اسی کی یاد دلاتے ہیں اور کثرت سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ان کے دلوں میں جگہ نہ پائی۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، یعنی ان کے فضائل اور ان کے صبر کو یاد کرو، تاکہ ان کی پاک خصلتوں سے لوگ نیکیوں کا ذوق و شوق حاصل کریں۔ ذوالکفل کے بارے میں 2 قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ نبی ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ولی ہیں۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور سب اچھے ہیں۔ ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک پرہیزگاروں کا ٹھکانہ اچھا ہے، بھلا ہے۔
آخرت میں پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، جنات عدن، بسنے کے باغات، مفتحۃ لہم الابواب، ان کے لیے سب دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، متقین فیہا، ان میں تکیہ لگائے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان میں بہت سے میوے اور شراب مانگتے ہوں گے، وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس وہ بیویاں ہوں گی کہ اپنے شوہر کے سوا اور کسی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی، اتراب ایک عمر کی ہوں گی، یعنی سب عمر میں برابر، ایسے ہی حسن و جوانی میں برابر ہوں گی، آپس میں محبت رکھنے والی، نہ ایک کو دوسری سے بغض، نہ رشک، نہ حسد۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے حساب کے دن۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگا، ہمیشہ باقی رہے گا۔ وہاں جو چیز لی جائے گی اور خرچ کی جائے گی وہ اپنی جگہ ویسی ہی ہو جائے گی، دنیا کی چیزوں کی طرح فنا نہ ہوگی، نیست و نابود نہ ہوگی۔ ھذا، ان کو تو یہ ہے، ایمان والوں کے لیے تو یہ نعمتیں ہیں۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور بے شک سرکشوں کا برا ٹھکانہ ہے، جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یصلونھا فبئس المہاد، اس میں جائیں گے تو کیا ہی برا بچھونا ہے، یعنی جہنم بھڑکنے والی آگ ہے، وہی ان کا بچھونا ہوگی۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، ان کو یہ ہے تو اسے چکھیں، کھولتا پانی اور پیپ، یعنی کل بروز قیامت یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ پئیں گے جو جہنمیوں کے جسموں اور ان کے سڑے ہوئے زخموں اور نجاست کے مقاموں سے بہے گی، یہ پیپ جلتی ہوگی، بدبودار ہوگی۔ وآخر من شکلی ازواج، اور اسی شکل کے اور جوڑے، یعنی قسم قسم کے عذاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچائے، قیامت کے میدان کی شرمندگی سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ ھذا فوج مقتحم معکم، ان سے کہا جائے گا یہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ دھسی پڑتی ہے جو تمہاری تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب کافروں کے سردار جہنم میں داخل ہوں گے اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے اتباع کرنے والے داخل ہوں گے تو جہنم کے خازن حضرت مالک ان سرداروں سے کہیں گے یہ تمہارے متبعین کی فوج ہے، جو تمہاری پیروی کرنے والے تھے، یہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں دھسیں گے۔ لا مرحبا بہم، وہ کہیں گے ان کو کوئی مرحبا نہیں، ان کو کھلی جگہ نہ ملیو۔ انہم صالو النار، آگ میں تو ان کو جانا ہی ہے، وہاں بھی تنگ جگہ میں رہیں گے۔ قالو، جو پیروی کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم، بلکہ تمہیں کوئی مرحبا نہیں، تمہیں کھلی جگہ نہ ملیو۔ انتم قدمتموہ لنا، یہ مصیبت تم ہمارے آگے لائے کہ تم نے پہلے کفر اختیار کیا اور ہمیں اس راہ پر چلایا۔ فبئس القرار، تو کیا ہی برا ٹھکانہ، یعنی جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قالو، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا،
فزدہ عذابا ضعفا فی النار، جو یہ مصیبت ہمارے آگے لایا اسے آگ میں دونا عذاب بڑھا۔ وہ لوگ جو اپنے سرداروں کی وجہ سے، اپنے لیڈروں کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہوں گے، وہ کہیں گے مالک و مولا، جس نے ہمیں برباد کیا تو اسے دونا عذاب دے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے یعنی کافروں کے سردار کہیں گے، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، ہمیں کیا ہوا، ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم برا سمجھتے تھے، یعنی ہم غریب مسلمانوں کو نہیں دیکھتے، انہیں یہ کفار اپنے دین کا مخالف ہونے کی وجہ سے شریر کہتے تھے اور غریب ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھتے تھے۔ جب کفار جہنم میں انہیں نہ دیکھیں گے تو کہیں گے وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ اتخذناہم سخریہ، کیا ہم نے انہیں ہنسی بنا لیا؟ اور در حقیقت وہ ایسے نہ تھے، دوزخ میں آئے ہی نہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ استہزاء کرنا، ان کی ہنسی بنانا باطل تھا، یعنی وہ کہیں گے ہم تو ان کا مذاق اڑاتے تھے اور انہیں ذلیل سمجھتے تھے، حالانکہ وہ ایسے نہ تھے، یہ تو جنت میں گئے۔ ام زاغت عنہم الابصار، یہ آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئیں، وہ کہیں گے ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے، یا یہ معنی ہے کہ ان کی طرف سے آنکھیں پھر گئیں اور دنیا میں ہم ان کے مرتبے اور بزرگی کو نہ پہچان سکے، نہ دیکھ سکے۔ ان ذلک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ ضرور حق ہے جہنمیوں کا باہم جھگڑا کرنا، یعنی جہنمی آپس میں لڑیں گے اور ایسا ضرور ہوگا۔ سورہ صاد کا 4 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔